اکثر لوگوں کا ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ علم نجوم اور علم جفر کی حقیقت کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنا کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں بار بار کمنٹس میں دینا پڑتا ہے، تو آج ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لے کے جایا جائے کہ علم نجوم کیا ہے، پامسٹری کیا ہے، نیمرولوجی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں کہ جس طرح دنیا میں دوسری طاقتیں ہیں، اسی طرح علم نجوم اور علم جفر کو ایک صداقت مان لینا چاہیے۔ جس طرح جنات کا وجود ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان کا علم حاصل کیا جائے۔ جنات کا علم حاصل کرتے کرتے انسان آدھا جن تو خود ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنات کا علم حاصل کرتے کرتے انسان جنات کی طرح کا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان علم نجوم حاصل کرتے کرتے نجومی تو بن جاتا ہے مگر انسان کم ہی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے ان کو یہ فن بغیر علم کے ہی ودیت ہے۔ ان لوگوں نے نہ تلاش کی اور نہ تحقیق کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم ودیت کر دیا۔ وہ پیدائشی طور پر نجوم کا علم اور جفر کا علم جانتے ہیں۔ یہ طلب کرنے یا عمل کرنے کی بات نہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہو اس شخص سے فیض لے لو۔ یہ ایک علم ہے۔ اور کیسے بنتا ہے؟ علم کتنا کتابوں سے ملتا ہے، علم استادوں سے ملتا ہے اور مدرسے سے ملتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں سے ملتا ہے۔ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ غور کرو کہ دنیا میں جتنے علم دینے والے لوگ آئے تقریباً وہ سارے کے سارے کتابوں سے آزاد ہی تھے۔ مثلا کسی نے جڑی بوٹیوں کا علم دیا تو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کا علم نہیں تھا، اور پھر اس شخص کو جڑی بوٹیوں کی زبان مل گئی۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی رات کی تکلیف گزرتی ہے، یعنی کہ اس کی رات تکلیف میں گزرتی ہے، اور اگر کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی رات اختر شماری یعنی تارے گننے میں بسر ہوتی ہے۔ وہ شخص پھر کہتا ہے کہ ستاروں تم سو جاؤ اور تاروں سے پوچھ لو میری روح دادے زندگی، تو انسان کی جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی ہو تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ والا ہے اور کھانا بہت کھاتا ہے تو یہ بات ہم لوگ نہیں مان سکتے۔ آپ فوراً کہیں گے کہ یہ فکرہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ والے کے بارے میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ وہ کھانا کم کھاتا ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علم کا آغاز اصل میں کیفیت سے ہے، بس کیفیت ہی علم ہے، اور جس کی کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو وہ شخص محنت کر کے برباد ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندہ اگر فقیری کا سارا علم حاصل کر جائے تو بھی فقیر نہیں بن سکتا۔ تو محبت کرنے والا شخص کہتا ہے میں نے محبت کرنے سے پہلے محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، مگر جس سے محبت میں داخل ہوا تو اب میں کچھ نہیں جانتا۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، اس کا بیان خاموشی ہو جاتا ہے۔ جس نے سمندر کی لہریں دیکھ لیں وہ لہروں کے بڑے رموز بیان کرتا رہا۔ یہ لہریں ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ پانی ہے، اس میں سیپ ہوتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں، اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں، اور جس شخص نے سارا سمندر دیکھ لیا اس کا بیان ختم۔ جس نے شیر دور سے دیکھا وہ بیان کرے گا کہ وہ اس طرح کا تھا، اس کے 4 پنجے تھے، اور جس نے شیر کی جبٹ دیکھ لی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا، اس شخص کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں مکمل علم ہوتا ہے، اور وہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح درویشی، محبت اور تمنا اور طلب جیسے تمام علوم صرف اس وقت تک حاصل ہوتے ہیں جب آپ اس کیفیت میں ڈھل جائیں۔ اگر ستارے تمہارے ساتھ آشنائی نہ کریں تو ستاروں کا علم حاصل نہ کرنا۔ اسی طرح نجوم، پامسٹری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ علم نجوم، علم جفر یعنی اعداد کا علم۔ مثلا دیکھو الف کا نمبر 1، بے کا 2، جیم کا 3 اور دال کا 4، یہ کیسے ہو گیا؟ سارے حروف کے نمبر ہو گئے، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر 786 ہو گئے۔
تو جب تک پتہ نہ چلے کہ لفظ جو ہیں نمبر میں کیسے ڈھل گئے تب تک اس کو نہ ماننا، کیونکہ اسی طرح حساب غلط ہو جائے گا اور آپ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ جب انسان دھوکہ کھاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے گرتا ہے جہاں اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ ستارہ آپ کو گردش زمانہ کا راز نہ بتائے، اس کا علم حاصل نہ کرنا۔ اب علم والے نے کہا کہ اس وقت زحل لگا ہوا ہے، آپ اگلے مہینے بات کرنا۔ آپ کو اب پتہ نہیں کہ زحل ہوتا ہے، لہٰذا اب کوئی بات نہ کرنا۔ ایک آدمی ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ میں مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں مکان بیچنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا میرا مکان بک جائے گا، تو اس نے کہا اس مہینے نہیں بکے گا، اگلے مہینے بکے گا۔ تو اس نے کہا اب بک جائے گا، تو مکان بک گیا۔ پھر نجومی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ مکان بک جائے گا؟ نجومی نے کہا کہ پچھلے مہینے میں نے تیرے ستارے دیکھے، وہ خوش قسمتی میں تھے، اب تیرے ستارے بد قسمتی میں آ گئے، لہذا مکان بک گیا، اب کا گھر بک گیا۔ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ مکان کا بکنا تیرے لیے بدقسمتی ہے جسے تو خوش قسمتی سمجھ رہے تھے، پھر تو ناکامی ہو گئی۔ تو ستارہ جب زوال میں آ جائے تو پراپرٹیاں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو صحیح ریڈ نہیں کر پاتے، اگر آپ علم نجوم کو صحیح پڑھ نہیں سکتے، تو علم نجوم فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دے گا۔ علم نجوم کی ایک زکوٰۃ یہ بھی ہے، یعنی علم رکھنے والے کو آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں کہ جس کی زندگی جیسے ہو، باقی لوگوں کے لیے یہ علم کھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر جنگ پر گیا، ایک یہودی نجومی نے انہیں بتایا کہ اس مارکے میں تمہارے ستاروں میں شکست لکھی ہوئی ہے۔ وہ لشکر فتح کر کے واپس آیا اور نجومی سے کہا اب بولو، تم نے تو کہا تھا کہ شکست ہوگی، ہم تو فتح کر کے آئے ہیں۔ نجومی نے کہا کہ تمہارے لشکر کے ساتھ علی تھے، اور جس لشکر میں علی شامل ہوں وہ ستاروں کی چالوں کو بدل دیتے ہیں، ستاروں کی طاقت کو بدل دیتے ہیں۔ اگر تم ستاروں کو کنٹرول کرنے والے نہیں تو تم ستاروں کا علم وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو کمزور آدمی ستاروں کے مطابق چلتا ہے اور طاقتور آدمی ستاروں کو اپنے مطابق چلا لیتا ہے۔ وہ شخص ستاروں سے باہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ نجوم، یعنی کہ وہ بندہ جو ستاروں کی پوزیشن کو بدل دے۔ وہ بندہ آپ نے کیسے کر لیا کہ وہ جواب دیتا ہے کہ نجوم ماسٹر آف دی پاتھ، یعنی کہ راستے کا مالک ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ابس ہے شکوا تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ پھر اقبال کہتا ہے کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، یعنی کہ وہ خود افلاک میں خوار و زبوں ہے۔ کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ تو اللہ والا کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ہی کاتب تقدیر ہوں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ تم جھوٹے ہوگے، تو اگر اللہ والا کہے گا تو صحیح ہوگا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو سارے علم صحیح ہے، لیکن اسے کسی حد تک حاصل کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا ہو، اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا جتنی کم ہوگی اتنا ہی یہ علم کم ملے گا۔ اگر کہیں فاول کیا تو یہ علم آپ کو کھا جائے گا۔ تو اس علم میں شیر کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر چلنا پڑتا ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک وہ اللہ کا نہ ہو۔ ایک بزرگ کیمیا گری کرتے تھے، یعنی ایسی چیز بناتے تھے جس بھی دھات کے ساتھ لگاتے تو سونا بن جاتی۔ وہ اتنے ماہر تھے کہ ان کے عمل کی راکھ بھی لوگ دور دور سے لینے آ جاتے۔ اس میں کوئی بھی راز ہوگا کہ ایک دفعہ ایک درویش ان کے پاس آیا، چند دن قیام کیا، درویش نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور فیض لے جاتے ہیں، لیکن یہ محسوس کیا کہ بزرگ کیمیا گری کا نسخہ نہیں دیتا، پیسے دے دیتا ہے۔ ایک دن اس بزرگ نے درویش سے پوچھا کہ تمہیں آئے ہوئے 10 دن ہو گئے لیکن تم نے ہم سے کچھ مانگا نہیں۔ درویش نے کہا میں نے پہچان لیا کہ تم محتاج ہے۔ اس نے پوچھا میں تو سخی ہوں، محتاج کیسے ہوں؟ درویش نے کہا تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو بنا کے دیتا ہے، یہ بنا کے دینا تو محتاجی کی علامت ہے، تیرا تو اس پر اختیار ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تو سخی اس لیے نہیں ہو سکتا، تو نسخہ تو دیتا نہیں اور مال دے دیتا ہے، اس طرح لوگوں کو بکاری بنا رہا ہے۔ اور میری بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہمیں سونے کی تمنا ہے، یہ ہے اصل کیمیا گری۔
اصل کیمیا گری یہ ہے کہ کیمیا کی تمنا چھوڑ دو. اصل دولت مندی کیا ہے؟ دولت کی تمنا چھوڑ دو. یہی سب سے بڑی دولت ہے. نجوم کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ ستارہ اپنا کام کرے اور تو آرام سے سو جائے. وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. انسان کی شکل بننے کے بعد ستارہ بنتا ہے. ستاروں سے شکلیں نہیں بنتی. شکل تو بن گئی، جس کو پسند آنی تھی اس کو پسند آ گئی، اور جس کو ناپسند آنی تھی اس کو ناپسند ہو گئی. اب اس میں ستارہ کیا کہہ رہے گا؟ اب اس میں ستارہ کیا بتائے گا کہ تو دفتر جاؤ یا نہ جاؤ؟ دراصل تمہارا ارادہ ہی ستارہ ہے، تمہارا مزاج ہی ستارہ ہے، تمہاری شکل ہی ستارہ ہے، ماں باپ کی دعائیں ہی ستارہ ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کی ناراضگی ہی ستارہ ہے. ستارے آسمانوں پر ہی کیا ٹوٹتے ہیں، یہاں بھی ٹوٹتے رہتے ہیں. ایک آدمی اگر اپنی محفل سے بچھڑ گیا، دوست ناراض ہو گئے تو اس کے ستارے تو ختم ہو گئے. اصل ستارہ کیا ہے؟ تیرا اپنا مزاج. اپنے مزاج کو سٹڈی کر. اسی لیے کہتے ہیں مال و دولت کو حاصل کرنے کا وظیفہ بھی نہ کیا کرو. اگر وظیفے کے ذریعے تمہیں دولت مل جائے تو عین ممکن ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جائے. وہ وظیفہ تو پیسے کے لیے تھا، اس میں یہ گارنٹی تو تھی نہیں کہ تیری ٹانگ محفوظ رہ جائے. اس لیے ستارے کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دو. علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ جہاں سے سب کو ملا ہے. علم کیسے ملتا ہے؟ ایک کیفیت ہے جو علم بن جاتی ہے، ایک مزاج ہے جو علم بن جاتا ہے، اور ایک واقعہ ہے جو علم بن جاتا ہے. اسی لیے خدا نہ خواستہ شہر میں کہیں ہنگامے ہو جائیں تو ایک شخص اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہی علم ہے. وہ علم بن جاتا ہے، مزاج بھی علم بن جاتا ہے، تقلید بھی علم بن جاتی ہے، اندر کی راحت بھی علم بن جاتی ہے، محنت بھی علم بن جاتی ہے. تو علم کو اپنے مزاج سے حاصل کرو، علم کو اپنے خیال سے حاصل کرو، علم کو اپنے اندر سے حاصل کرو. دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم ہے اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنا ہے. تیسری قسم کیا انسان ہی نہیں، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ جانور ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ علم کی تمنا والا علم والے کے پاس ہی جائے گا. طریقت یہی ہے، مزاج یہی ہے، راستہ یہی ہے، سفر یہی ہے. اور علم کی تمنا تو اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہو. اگر علم کی تمنا نہیں تو صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو اور شام کو گھر جاؤ. یہ جانوروں طرح کی زندگی گزارنا چھوڑ دو. یہ کیفیت کا نام ہے، یہ اسرار کا نام ہے، یہ رموز کا نام ہے، یہ اللہ سے تعلق کا نام ہے. یہ کیفیات ہی ہیں جو آپ کو علم نجوم کے اثرات کو بتاتی ہیں. یہ کیفیات ہی ہیں جو آپ کا تعلق اللہ سے لے کے جوڑتی ہیں. علم نجوم کو کرنے والے کا تعلق اگر اللہ سے نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر پائے گا. علم نجوم یا اسٹرالوجی، نمرولوجی، پامسٹری کرنے والے کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے نہ ربط بنی تو اس کی تعلیم، اس کا علم اس کو ڈبو دے گا، اس کو کھا جائے گا. جس کسی کے پاس علم نجوم ہو، جفر ہو، اس کا تعلق اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. علم نجوم بھی ایک کیفیت کا نام ہے. علم نجوم علم اپنی حد تک، مگر جب تک آپ کا ربط اللہ سے نہیں ہوگا، اللہ والوں سے نہیں ہوگا، روحانیت سے نہیں ہوگا، دین سے نہیں ہوگا، قرآن سے نہیں ہوگا، نماز سے نہیں ہوگا، روحانیت سے نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. اپنی کیفیات کی حفاظت کرو، اپنی روحانیت کی حفاظت کرو اور اپنی کیفیات کو سنبھال کے رکھو کہ ان کیفیات میں ابلیس کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، شیطان کہیں آپ کو بھٹکا نہ دے. اپنی کیفیات کی جتنی حفاظت کرو گے، علم نجوم، روحانیت، استخارہ، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا. اللہ حافظ. ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ اور اتوار. اور آپ لوگوں کے لیے خاص اس بار پریڈکشن ہم ڈے بائی ڈے دینے والے ہیں کہ آپ کا پیر کیسا رہے گا اور منگل کیسا رہے گا، بدھ کیسا رہے گا، جمعرات کیسا رہے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پریڈکشن دیتے ہیں، اور یہ جو پریڈکشن دیتے ہیں یہ آسٹرالوجی سے، نمرولوجی سے اور خاص کر اسپرچویلٹی سے ضرور ہم اس کی گائیڈ لائن لیتے ہیں. اور خاص کر آپ لوگوں کے لیے جو تھیم آف دی ویک ہے، تھیم آف دی ویک میں آپ کے پاس پیسے کے ایشو
آئیں گے، یعنی کہ اس پورے ویک میں آپ کے معاملات میں جو پیسے کا مسئلہ آئے گا اس کو کیسے ہم نے کور کرنا ہے اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے، اس کے لیے ایک خاص عمل دینے والا ہوں میں آپ کو، وہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ مگر سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کی جو پریڈکشن ہے اس کو پیر کے دن سے لیتے ہیں کہ پیر کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ جیسے ہی پیر کا دن سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کی چیزیں ہیں وہ آپ سالو کرنا شروع کریں گے، غصہ تھوڑا سا آئے گا، آپ کوشش کریں گے کہ معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ زندگی میں کچھ ہونا چاہیے، زندگی کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایسی کون سی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ کے تمام معاملات آپ کے کنٹرول میں آئیں۔ اس لیے آپ کے دماغ پر ایک ہی چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی کہ میں نے اپنے فیوچر کا سوچنا ہے، اپنے آنے والے وقت کا سوچنا ہے، اپنے معاملات کا سوچنا ہے، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے معاملات کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ تگودو کریں گے، اور جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، خاص کر اپنے دائرہ کار کے، جہاں بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں آپ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے منگل کی بات کریں تو ایریز والوں کا، کیونکہ منگل کا دن فیورٹ ہوتا ہے اور 9 نمبر آپ لوگوں کا لکی ہوتا ہے، تو منگل کے دن آپ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں بہتری محسوس کریں گے، اور جن کو پیسے کا ایشو ہے ان کا پیسے کا ایشو حل ہوگا، کوئی چیزیں ٹھیک ہوں گی، معاملات آپ لوگوں کے کنٹرول میں آئیں گے، خاص کر والدین کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی، اور کسی عورت کی طرف سے ہیلپ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کاروباری یا پیسے کے لحاظ سے اچھی پوزیشن میں منگل والے دن فیل کریں گے۔ اور جیسے ہی بدھ کا دن ہوگا تو بدھ والے دن آپ لوگ سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، کوئی نیا سفر کر سکتے ہیں، کوئی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے، نئی بگننگ ہو سکتی ہے، خوشی محسوس ہوگی، حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور کنٹرول رہیں گے، کوئی مشکل یا پریشانی آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی آپ لوگوں کا جمعرات کا دن آئے گا تو جمعرات والے دن آپ لوگوں کی ہوئی محنت، آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی ایسا ریوارڈ مل سکتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی سالو ہو سکتی ہے، کوئی معاملات ایسے ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھے وہ کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جمعے والا دن جیسا ہی ہوئے گا، جمعے والے دن آپ لوگوں میں جو ذہنی اور اپنی صلاحیتوں میں ڈرامائی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور نظام یکسر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا کہ جن حالات کے آپ اوپر چل رہے تھے ان حالات میں کیسی تبدیلیاں آئیں اور کیسے وہ معاملات بدلے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کا سیچرڈے کا دن آئے گا تو سیچرڈے والے دن آپ لوگ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، جن کے شادی کے ایشو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں، معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سنڈے والے دن آپ لوگوں نے اپنے دل کی بات، راز کی بات کسی سے نہیں کرنی، اور جو آپ کے دل میں باتیں چل رہی ہیں اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اور آپ کے معاملات میں سنڈے والے دن کوئی روحانی اثر محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایریز والوں کا خاص کر یہ جو پورا ویک ہے اس میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 11 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے رزق کی نیت سے اس سے آپ کی مالی تنگی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہ پڑھ سکیں تو سورہ اخلاص کی ایک تسبیح اگر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں تو اس سے بھی کافی حد تک اللہ کی مدد مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی میرڈ لائف کی بات کریں تو ریلیشن لائف کی بات کریں تو آپ لوگ منگل اور بدھ کو اپنی میرڈ یا لائف یا ریلیشن لائف میں اپنی تگودو دیکھ سکتے ہیں، معاملات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور جو کوئی رشتہ کرنا چاہے یا معاملات کرنا چاہے منگل اور بدھ کے دن کو اہمیت دیجیے گا۔ صحت کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب رہیں گے، صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ واک ضرور کریں، اپنی خوراک کو ضرور ٹھیک کریں، گوشت کا استعمال کریں، اور صحت کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے آپ گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے
सकते हैं जिससे आपकी सेहत ठीक हो सकती है। और अगर आप सफ़र करना चाहें तो बुध का दिन आप लोगों के लिए सफ़र के लिए काफ़ी बेहतर आ रहा है। बुध के दिन सफ़र कर सकते हैं। माली तंगी को दूर करने के लिए ज़रूर एफर्ट कीजिएगा, अपने मामलात को ठीक करने के लिए पढ़िएगा ज़रूर। और ख़ासकर इस पूरे वीक में अगर आप ज़्यादा अपनी रूहानी हेल्प चाहते हैं तो मंगल वाले दिन आप ज़रूर सदका दीजिएगा। गोश्त का सदका बेहतर आ रहा है। और हमें बताइएगा कि ये जो हमने थीम पर डे का जो दिया है आपको, ये कैसा रहा और आपके मामलात में कैसी मदद रही और चीज़ें कैसी ठीक रहीं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद से रवायत है कि एक वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मजलिस में बैठे थे। इतने में इब्लीस उनके पास आया और उसके सर पर कलादार टोपी थी जिसमें तरह तरह के रंग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करीब हुआ तो टोपी उतार डाली और सामने रख ली। फिर आकर सलाम अलैकुम कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू कौन है? बोला, मैं इब्लीस हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, खुदा तुझे जिंदा ना रखे, तू क्यों आया? कहने लगा, मैं आपको सलाम करने के लिए आया था क्योंकि आपका मर्तबा और आपकी मंजिलत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या चीज़ है जो मैंने तेरे सर पर देखी थी? कहा कि उससे औलाद आदम अलैहिस्सलाम के दिलों को मैं लुभाता हूँ। पूछा कि भला ये तू वो कौन सा काम है जिसके मुर्तकब होने से तू इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है? जवाब दिया कि जब आदमी अपनी ज़ात को बेहतर समझता है और अपने अमल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है। ऐ मूसा, मैं तुमको 3 बातों से डराता हूँ। एक तो गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि जब कोई गैर महरम के साथ खलवत में होता है तो उसके साथ मैं बजाते खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते, यहाँ तक कि उस औरत के साथ उसको फितने में डाल देता हूँ। दूसरे, अल्लाह ताला से जो अहद करो उसको पूरा किया करो, क्योंकि जब कोई अल्लाह ताला से अहद करता है तो उसका हमराही अपने साथियों को छोड़कर मैं खुद होता हूँ, यहाँ तक कि उस शख्स और वफाए अहद के दरमियान हायल हो जाता हूँ। तीसरा, जो सदका निकाला करे या जो सदका निकाला करो उसे जारी कर दिया करो, क्योंकि जब कोई सदका निकालता है उसे जारी नहीं करता तो सदका को पूरा करने के बीच में हायल होता हूँ और ये काम मैं बजाते खुद करता हूँ और अपने साथ वालों से नहीं लेता। ये कहकर शैतान चल दिया और 3 बार कहा, हाय अफसोस, मूसा ने वो बातें जान ली जिनसे बनी आदम को डराएगा। इसीलिए हम आप लोगों की जो टॉरस वालों की रीडिंग करने लगे हैं, इन रीडिंग में कई चीज़ें आप लोगों को ये सबक आमोज होंगी कि आपने अपने मामलात को कैसे हैंडल करना है। खासकर थीम ऑफ द वीक में आप लोगों का माइंड स्टक हो जाएगा, आप एक जगह पे रुक जाओगे। खुशियां आपके इर्द गिर्द ज़रूर आएंगी, मामलात आपके इर्द गिर्द ज़रूर फैले होंगे, मगर आप फैसला नहीं कर पाओगे कि आपने अपने मामलात को कैसे हैंडल करना है। ये कोई रूहानी असर कह लें, स्टार्स की पोजीशन कह लें, जोहरा का असर कह लें, क्योंकि आप लोगों का आंसर भी मट्टी है और आप लोगों की फीलिंग भी इस तरह की रहेगी कि आपको कई चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि उनको हैंडल कैसे करना है। जैसे कि हम आप लोगों की मंडे की बात करें तो मंडे के दिन आपकी शख्सियत एक मोतबराना शख्सियत की मालिक रहेगी। आपकी शख्सियत में जो ठहराव रहेगा और कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में आप होंगे और आप मंडे को अगर कोई बेहतर फैसला कर लोगे तो वो आपको फ़ायदा भी देगा और लोग आपकी हैसियत को मानेंगे और आपके मामला जो बताए गए होंगे वो बेहतर रहेंगे। यानी कि अगर आप घर के बड़े फर्द हैं, अगर आप घर के मामलात को देखते हैं तो आप बेहतरीन डिसीजन मंडे वाले दिन ले सकते हैं जिसका आपको फ़ायदा होगा। और अगर हम आप लोगों की ट्यूसडे की बात करें,
اگر ہم آپ لوگوں کے ٹیوزڈے والے دن، منگل والے دن کو دیکھیں تو منگل والے دن آپ لوگوں کا لائف آف سرکل پورا ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ لوگ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی شادی بیاہ کے معاملات کرنا چاہتے ہو تو کافی حد تک آپ کو سپورٹ رہے گی، آپ کا سرکل مکمل ہوگا، آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کی چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں منگل والے دن۔ بدھ والے دن اگر آپ لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی معاملات میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپشن موجود ہے۔ بدھ والا دن آپ کے لیے سفر کے لیے یا غیر ملکی روابط کے لیے بہترین آ رہا ہے۔ آپ کو باہر سے مدد مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد مل سکتی ہے، روحانی مدد مل سکتی ہے اور چیزوں میں کافی حد تک آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے تھرسڈے کی بات کریں تو تھرسڈے والے دن آپ لوگوں کے خاص کر لو افیئرس میں، خاص کر گھر کی زندگی میں، گھریلو لائف میں خاص پیش رفت ہوگی اور آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو مدد مل سکتی ہے، روحانی مدد مل سکتی ہے، گھریلو سکون مل سکتا ہے، چیزیں آپ کے ہاتھ رہیں گی۔ فرائیڈے والا دن جیسے ہی جمعہ کا دن ہوگا، اور فرائیڈے کا دن ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بہتر بھی رہا ہے، فرائیڈے والے دن اللہ کی مدد بھی رہے گی اور رہتی بھی ہے، اور آپ خوشی محسوس کریں گے، آپ سکون محسوس کریں گے، پیسہ آ سکتا ہے، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور پکنک کا پروگرام بن سکتا ہے، سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے، آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر کے ماحول میں کافی حد تک سکون محسوس ہوگا۔ سیچرڈے والے دن آپ نے لوگوں کے ساتھ سٹریٹ فارورڈ ہو کے چلنا ہے، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، درمیانی بات نہیں رکھنی، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے آپ کا کیریئر ہو، چاہے آپ کے جو بھی حالات ہوں، کوئی آپ کا گھر سول میٹ ہو، آپ نے سٹریٹ فارورڈ ہو کے چلنا ہے اور سٹریٹ فارورڈ ہو کے چلیں گے تو معاملات میں بہتری رہے گی۔ اور اگر سنڈے کا دن لیں آپ لوگوں کا تو سنڈے والے دن آپ لوگ تعلیمی معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، تعلیمی میٹنگ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ فائنل کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی جو لکھ پڑھ والے کام ہیں، ایگریمنٹ والے کام ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر آپ لوگوں نے خاص کر اس ویک میں اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا ہے، کیونکہ تھیم آف دی ویک میں آپ کی صحت ڈاؤن جا رہی ہے۔ یہ جو صحت کا معاملہ ہے یہ آپ کے اوپر بد اثرات نظر دکھا رہا ہے کہ بد اثرات ہیں، جس کی وجہ سے صحت کے معاملات میں شاید آپ کو کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لیے صحت کے معاملات کے لیے آپ نے جمعہ والا دن لازمی کسی نہ کسی چیز کا، ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اور خاص کر اس ویک میں جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے درود ابراہیمی اول و آخر 11 مرتبہ پڑھ کے ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے پانی پینا ہے کیونکہ معاملات میں کچھ رکاوٹیں ہیں، خاص کر صحت کے معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں مزید بہتریاں کرے، مزید آسانیاں کرے۔ آپ نے خوشباش رہنا ہے اور خاص کر تھیم آف دی ویک میں جو آپ نے سر درد لینی ہے وہ نہیں لینی، اور جو آپ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ نہیں محسوس کرنا، اور کوشش کرنی ہے ان تمام حساس سے باہر نکلیں اور اللہ کی مدد کو بھرپور انجوائے کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی حاصل کرنا فرض ہے کہ دل اللہ کی یاد کے لیے بے چین ہو جائے۔ جب تک اشراق اور وابین تہجد چاشت نہ پڑھ لیں، جب تک ان کا نام نہ لے لیں، ہمیں ناشتہ اچھا نہ لگے۔ ثواب کی لالچ میں کب تک گاڑی چلے گی؟ فضائل دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر کب عمل کرو گے؟ یہ گاڑی زیادہ دن نہیں چلتی، اس لیے اتنی محبت حاصل کر لو کہ بغیر ان کا نام لیے چین ہی نہ آئے۔ جس طرح ہم ناشتہ نہ کریں تو معدہ بتا دیتا ہے کہ مجھے غذا چاہیے، معدہ بھوکا ہو تو ناشتہ کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا اس وقت روٹی کھلانے کے لیے کیا معدہ کو ثواب کی لالچ دیتے ہو؟ کیا کسی حکیم کی تقریر کا انتظار کرتے ہو کہ جب تک کوئی حکیم مجھ سے آ کر روٹی کے فوائد نہ بیان کرے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا؟ کہ روٹی جسم سے خون پیدا کرتی ہے، آنکھوں میں روشنی آتی ہے، بدن میں طاقت آئے گی۔ بتاؤ اس تقریر کی ضرورت ہوتی ہے یا قدم روٹی کی طرف بے تابانہ اٹھتے ہیں؟ اس وقت تو کہتے ہو کہ روٹی نہ کھاؤں گا تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہاں تو جان نکلی جا رہی ہے، تقریر کی کیا ضرورت ہے؟
بو کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کہ یہ برا ہم خواب ہے۔ پاس روح میں اللہ سے ایسی ہی محبت پیدا ہو جائے کہ اگر کسی دن تلاوت چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو، اشراق چھوڑ دو تو روح میں ایسی بے چینی پیدا ہو جائے جیسے روٹی نہ کھانے سے ہوتی ہے۔ جب ایسی محبت پیدا ہوگی تو پھر تقریر کا انتظار نہ کرو گے کہ نماز کے فضائل معلوم ہو تو نماز پڑھو گے، دعا کے فضائل معلوم ہو تو دعا مانگو گے، اس وقت مجبور ہو کر نہیں کہو گے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو اس میں محبت آئے گی، پیار آئے گا، خلوص آئے گا۔ اس لیے جب بھی وظیفہ بتایا جائے، جب بھی آپ کو پڑھائی بتائی جائے، اس میں پیار، محبت، عقیدت اور اللہ کا اخلاص ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا دل تڑپے اس رب کی یاد کے لیے، آپ کا دل میں محبت پیدا ہو اس رب کی یاد کے لیے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو بے انتہا انسان کو چاہتا ہے، جس کی محبت بیش بہا، جس کا خیال اپنی انسانوں کے لیے کہ انی جائل ارضا خلیفہ، کہ میں نے انسان کو دنیا پہ اپنا نائب بنا کر بھیجا، وہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو جیمنائی والے اس ویک میں کیا کام کرنے والے ہیں اور کون سا صدقہ ان کے لیے اہم ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جو وہ کریں گے تو ان کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ تھیم آف دی ویک بات کریں تو آپ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے بے تحاشا کام موجود ہے۔ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، آپ کی ذات سے ریلیٹڈ، آپ کے ارد گرد کافی چیزوں کا اجتماع موجود ہے، مگر آپ لوگوں کے ساتھ خاص کر اس ویک میں یا اوورال جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی خاص دشمن ہے جو آپ لوگوں کی شادی کے معاملات یا ریلیشن کے معاملات میں دراڑیں ڈال رہا ہے، کیونکہ چیزیں آپ کی خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ان کو ہم ڈے بائی ڈے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ اس ویک میں کیا کہتی ہے اور کون سا وظیفہ آپ کرو گے اس ویک میں کہ آپ کے روحانی معاملات اور دنیاوی معاملات میں ترقی ہو اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ اگر ہم آپ لوگوں کے منڈے والے دن کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ کو کوئی آپشن مل سکتی ہے کسی لڑکی کی طرف سے، عورت کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کوئی خاص کام یا جن کی جابس نہیں ہوئی، جن کے رشتے نہیں ہوئے، ان کو کوئی رشتہ آ سکتا ہے، ان کی چیزیں کوئی خاص چیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ منڈے والے دن کوئی نہ کوئی خاص پروگرس ہوگی آپ کے معاملات میں جس سے آپ کافی حد تک پوزیٹیو نظر آئیں گے، مگر جیسے ہی ٹیوزڈے کا دن آئے گا تو ٹیوزڈے والے دن آپ کی طبیعت میں کچھ ناسازی آ سکتی ہے، آپ کسی بھی معاملے میں ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہو، آپ کا دماغ سٹک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے ٹیوزڈے والے دن لازمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا ہے یا پانی کے اوپر 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پانی کو پی لینا ہے۔ یہ تمام چیزوں میں آپ کو ڈبل مائنڈڈ کرے گا دن، اس لیے آپ نے اس دن کوئی فیصلہ نہیں کرنا، انتظار کرنا ہے بدھ والے دن کا۔ بدھ والا دن آپ کے معاملات میں خیر و برکت اور چیزیں بہتری کی طرف لے جائے گا، آپ کی پوزیشن مضبوط کرے گا، آپ کو ایک جگہ پہ سٹینڈ کرے گا، آپ اپنے معاملات میں اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جائیں گے، کئی چیزیں ایسی کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے۔ تھرسڈے والے دن آپ اپنی فیملی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر آپ جو بھی اپنے معاملات ہیں، کوئی کھانے پینے کے معاملات، خوشیوں کے معاملات، سیر و تفریح کے معاملات کر سکتے ہیں، اپنے سول میٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ملاقات ہو سکتی ہے، رابطے ہو سکتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے فرائیڈے کی بات کریں تو فرائیڈے والا دن بھی بچوں کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ منانے والا دن ہے، اس میں بھی آپ کو خیر و برکت اور خوشیاں اور چیزیں کافی حد تک بہتری کے ساتھ نظر آئیں گی۔ مگر سیچرڈے والے دن آپ کو پیسے کا ایشو ہو سکتا ہے، آپ کی چیزیں کچھ رک سکتی ہیں۔ سیچرڈے والے دن آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور دینا ہے، پیسے کا صدقہ دیں، چیزوں کا صدقہ دیں، کسی نہ کسی چیز کا ضرور صدقہ دیں کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ سنڈے والے دن آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بزرگوں، بڑوں، ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کی مشاورت کریں گے تو کافی حد تک آپ کو مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں
खास कर आपके सोलमेट और आपके रिलेशन को ख़राब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में हैं, इसी वजह से लोग आपसे जेलस होंगे, आपसे जो है जेलसी की वजह से आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। एहतियात से रहना है, राज की बात नहीं बतानी, और जो वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है वो ज़रूर करना है। आप लोगों ने 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशा के बाद आपने पढ़ना है। और अगर आप लोग अपने मामलात में कोई असरात महसूस करें तो आप लोगों ने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का खुला विर्द करना है और अल्लाह से अपने मामलात के लिए दुआ करनी है, और हमें फीडबैक ज़रूर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा एक शेर शिकार पर निकला तो अपने साथ लोमड़ी और रीछ को भी ले लिया। शेर ने 3 शिकार किए, एक हरन का, एक गाय का और एक खरगोश। वापसी पर रीछ बड़ा इतरा कर चलने लगा कि शिकार में हमारा हिस्सा भी है। शेर भांप गया। उसने रीछ से कहा कि शिकार के मतलब क्या कहते हो? उसने कहा कि शिकार 3 हिस्सों में बटेगा। शेर ने कहा अच्छा फिर करो 3 हिस्से। रीछ कहता है कि शेर तो जंगल का बादशाह है, बड़ा है, इसलिए गाय जो है वो तेरे हिस्से में, मैं दरमियाना हूँ इसलिए हरन मेरा और खरगोश लोमड़ी का। शेर उसकी चालाकी को समझ गया, उसने पंजा मारा तो रीछ को भी मार दिया। अब लोमड़ी समझ गई, चालाक जो ठहरी, उसने सारा मामला समझ लिया। अब शेर ने उसे पूछा कि बता तू कैसे हिस्सा करेगी? लोमड़ी ने कहा कि शेर तो जंगल का बादशाह है, खरगोश नाश्ते में खाएं और गाय दोपहर को और हिरन रात को तनावल फरमाए। शेर बड़ा खुश हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा कि तूने ये तकसीम कहाँ से सीखी है? उसने कहा रीछ की मौत से। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐ गाफल इंसान, तू भी कुछ मौत से सीख जा। जब तेरे पास तेरी मौत आए, जब नींद जो मौत की वादियों में जाए, तो ये ध्यान कर तूने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या किया, अपने आने वाले वक्त के लिए क्या किया और आने वाली चीज़ों के बारे में क्या किया। हम आप लोगों की जो प्रिडिक्शन करने लगे हैं, आप लोगों की जो प्रिडिक्शन है उसमें ये जो ज़रूर सोचना है कि ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें आपने अल्लाह के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया और अपने मामलात के लिए क्या किया। बुर्ज सरतान की बात करें तो बुर्ज सरतान इस वीक में मुख्तलिफ पैगामात लेके आ रहा है। ये पैगामात आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और आपके कारोबार से रिलेटेड हो सकते हैं। और ये जो पैगामात हैं इसमें ख़ास कर आपके रिलेशंस में परेशानी या कोई मुश्किल जो नज़र आ रही है उसको आपने ज़रूर देखना है कि कहाँ आपके ऊपर जो बोझ आया हुआ है, को जो कामों का बोझ आया हुआ है, जो चीज़ों का बोझ आया है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की बात करें, पीर की बात करें, तो चीज़ें कई हैं जो करने वाली हैं, जो आप करना चाहते हैं मगर घबराए हुए हैं, डर रहेगा, खौफ रहेगा कि मामलात कैसे तय पाएंगे, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हालात कैसे ठीक होंगे। अगर अज़दवाजी मामलात हैं वहाँ भी डर, खौफ और एक दूसरे के बारे में डर खौफ की सिचुएशन चलेगी। सोलमेट के बारे में कन्फ्यूजन पैदा होगी, घर के मामलात में भी कन्फ्यूजन पैदा होगी कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हालात कैसे ठीक होंगे। इसलिए मंडे वाला दिन कोई आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे एक दूसरे के बारे में इख्तलाफात पैदा हो। खामोशी के साथ पूरा दिन गुजारना है। और जैसे ही आपका ट्यूसडे का दिन होगा, आपकी फीलिंग्स में, आपकी पर्सनैलिटी में खुशी महसूस होगी, खैर बरकत महसूस होगी, इंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घर वालों के साथ बैठ के कुछ खाना पीना हो सकता है और अच्छा और खुशगवार माहौल पैदा हो सकता है। और ख़ासकर जिनकी मंगनियाँ हुई हैं, जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, उनको अच्छी ऑप्शन मिल सकती है ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन अगर कोई शादी का दिन रखना चाहता है, अपने खुशी का दिन रखना चाहता है, कोई सालगिरह का दिन मनाना चाहता है, तो ट्यूसडे वाला दिन बेहतर नज़र आ रहा है। वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों ने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कई
چیزیں جو آپ کی معاملات میں اثر انداز ہو رہی تھیں وہ جا رہی ہوں گی، یعنی کہ اگر آپ کی طبیعت کے اوپر بھاری پن تھا، اثر تھا، معاملات خراب تھے، سیارے کی پوزیشن خراب تھی، کافی حد تک بہتری کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اور پانی کے اوپر اگر آپ آیت الکرسی 11 مرتبہ پی لیں ویڈنسڈے والے دن، بدھ والے دن، تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی اور چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تھرسڈے والے دن اگر آپ لوگ کہیں باہر اپنی سی وی اگر آپ نے اپلائی کیا ہے، کہیں جاب کی آفر آ سکتی ہے اور کوئی عورت کی طرف سے مدد آ سکتی ہے، والدہ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے اور پیرنٹس کی خاص کر مدد نظر آتی ہے، اور آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان بن سکتا ہے۔ پیسے کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، شادی کے معاملات میں بھی آپ کو باہر کے ملک سے یا آؤٹ آف سٹی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرائیڈے والے دن آپ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے سول میٹ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضرور انجوائے کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کیونکہ فرائیڈے کا دن آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ دن آ رہا ہے۔ کینسر والوں کے لیے اگر ہم سیچرڈے کا دن دیکھیں تو سیچرڈے والے دن آپ کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں اور ایک خاص آپشن آئے گی، آپ سوچ بچار کریں گے۔ کاروباری حوالے سے آپشن آ سکتی ہے، جاب کے حوالے سے آ سکتی ہے، کوئی نئی جاب کی اپرچونٹی آ سکتی ہے، کوئی خیر و برکت کا کام آ سکتا ہے، مگر آپ سوچیں گے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور سنڈے والا دن بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ سنڈے والے دن آپ لوگوں کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی اپنا قریبی جو ہے وہ آپ کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس لیے آپ نے دھیان سے ارد گرد خبر رکھ کے کرنی ہے اپنی ساری ڈیلنگ، اور خاص کر آپ نے سنڈے والے دن احتیاط کرنی ہے۔ کوئی خاص آپ کے لیے عمل ہو سکتا ہے، کوئی روحانی مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، اس لیے آپ نے سنڈے والے دن اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح کر سکتے ہیں، اور اس پورے ویک میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور سورہ کوثر پڑھ کے اپنے معاملات کے لیے، اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں، خیر و برکت پیدا کر دیں اور چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے ایک دھوبی کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کپڑے دھونے جاتا ہے لیکن اچھے اور قیمتی کپڑے چرا لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، خدایا اس موذی کو وہیں ہلاک کر دے۔ دھوبی گھاٹ پر اپنے ساتھ 3 روٹیاں لے گیا۔ ایک فقیر نے اس دھوبی سے کھانا مانگا، دھوبی نے 1 روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے کہا کہ جیسے تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، خدا تیرے دل کو پاک اور صاف کرے۔ دھوبی نے اس کو 1 روٹی اور دے دی۔ فقیر نے کہا الہی ان کی سب بلاؤں کو محفوظ رکھنا، یعنی کہ الہی اس جو دھوبی ہے اس کی تمام جو بلائیں ہیں اس سے ان کو محفوظ رکھنا۔ دھوبی نے 3ری روٹی بھی دے دی۔ فقیر نے کہا خدایا اس شخص کو جنت دے۔ شام کو وہ دھوبی معمول کے مطابق اپنے گھر آیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی لیکن وہ بندہ سلامت واپس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا اے عزیز تو نے آج کون سا نیک عمل کیا، کہ ایسا کون سا کام کیا، وہ بیان کر۔ اس نے سب حال بیان کیا۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وحی کی کہ دھوبی سے کہو اپنے کپڑوں کو کھولے۔ جب کپڑوں کا گٹھڑا کھولا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا جس کے منہ پر مہر لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے سانپ، تجھ کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے اسے ہلاک کیوں نہ کیا؟ سانپ نے عرض کیا اے خدا کے نبی، میں نے چاہا کہ اس کو کاٹوں، مگر 3 روٹیاں جو اس نے راہ خدا میں دی تھیں ان کی وجہ سے فرشتے نے میرا منہ ان سے بند کر کے مہر کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے، خدا نے تیرے سب گناہ بخش دیے اور آئندہ ہر قسم کے گناہ سے بچ، اور اس صدقہ و خیرات کی برکت سے رب تعالیٰ نے تیری حفاظت فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے اور ہر بری بلا جو ہے وہ صدقہ سے ٹل جاتی ہے۔ اور جو بھی مشکل پریشانی آئے، جو بھی کوئی آپ کی سٹارز پہ، آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر کوئی اثرات آ جائیں، کوئی بد اثرات ہوں، ان کو صدقہ سے
ان کو خیرات سے اور ان کو کسی فقیر کو دے کر آپ اپنی مشکل سے، اپنی پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ہر اس صدقہ دینے والے ہاتھ کی قدر کرو جو آپ کے ہاتھ سے صدقہ لے کر اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی، لیو والوں کی، جب ہم جنرل ریڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب تھیم آف دی ویک کی بات کرتے ہیں، تو اس ویک میں آپ لوگوں کو ڈر، خوف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ بد اثرات ہیں تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اپنے معاملات میں ڈر اور خوف کا سہارا لیں گے، اور چیزیں جو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں ان میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ منڈے کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ اپنے دل کی کیفیت کو کنٹرول رکھیے گا۔ دل ٹوٹ سکتا ہے، کسی سے آپ کا شاید جذباتی لگاؤ ہو، محبت ہو، پیار ہو، دل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے احتیاط کیجئے گا۔ منڈے والے دن کوئی ایسی جذباتی بات نہ کہہ دیجئے گا، نہ جذباتی کام کیجئے گا جس سے آپ کے دل کے معاملات میں پرابلم آئے، کیونکہ ٹیوزڈے والا دن جو آ رہا ہے وہ آپ کے لیے کوئی نیا پیغام، کوئی نئی خبر، کوئی نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اور ٹیوزڈے والا دن ویسے بھی منگل کا دن آپ کے لیے بہتر ہے اس ویک میں، اور منگل والے دن آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں عمل کر سکتے ہیں، کوئی روحانی کام کر سکتے ہیں، مدد موجود ہے۔ ویڈنسڈے والے دن آپ کے پاس کئی چیزیں موجود ہوں گی، کئی آپشنز موجود ہوں گی، کئی کام موجود ہوں گے جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ چیزیں موجود ہیں، کام موجود ہیں، بزنس موجود ہے، شادی کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں، رشتے موجود ہیں۔ آپ نے کام کرنا ہے کہ اپنے معاملات کو کیسے مستحکم کرنا ہے اور اپنی پوزیشن کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے، کیونکہ ویڈنسڈے والا دن بھی آپ کے لیے بہتر آ رہا ہے۔ اور تھرسڈے والے دن آپ کی کافی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ جو فیملی کے اوپر اثر آیا ہوا تھا، جو سٹک ہوئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، اپنے گھر والوں کو وقت دیں گے، اپنے سول میٹ کو وقت دیں گے، اور جن کی شادیاں، منگنیاں، رشتے نہیں ہوئے وہ بھی تھرسڈے والا دن رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا سیارہ جو ہے، لیو والوں کا جو شمس ہے، جو سورج کی روشنی ہے، وہ تھرسڈے والے دن زیادہ آپ لوگوں کے لیے پر اثر ہوگی، چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی۔ فرائیڈے والا دن جیسے ہی آئے گا، آپ اپنے معاملات کو چھپا کے رکھیے گا، اپنی دل کی بات کم کریے گا کسی سے، اور جذبات میں آ کر، لگاؤ میں آ کر، محبت میں آ کر کسی سے اپنی راز کی بات نہ کریے گا، ورنہ آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کر دی تو سیچرڈے والے دن آپ کا دشمن ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کی خفیہ باتیں جان کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور سنڈے والا دن آپ کو ایک نئی روح، نئی روشنی اور نئی امنگیں دے سکتا ہے، آپ کے سول میٹ کے ساتھ، گھر کے معاملات کے ساتھ، اور آپ کے سٹار کی پوزیشن کافی حد تک آپ کی مددگار ہو سکتی ہے، آپ کے معاملات میں بڑی خیر و برکت آ سکتی ہے۔ مگر آپ لوگوں نے اس ویک میں جو عمل بتایا جا رہا ہے وہ کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بہترین آ رہا ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کے معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 121 مرتبہ اپنے کاموں کو سامنے رکھ کر ضرور پڑھنا ہے، اور منگل والے دن بھی پڑھائی کرنی ہے، کیونکہ منگل والے دن بھی اثر موجود ہے۔ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے ضرور پیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک مرید تھا جو بصرہ میں رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال بد آتے ہی اس کے منہ پر سیاہی پھیل گئی۔ اس نے آئینہ میں جو اپنا منہ دیکھا تو بڑا گھبرایا اور شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ الغرض 3 روز کے بعد اس کے منہ کی سیاہی کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہو گئی اور منہ پھر اسی طرح روشن ہو گیا۔ اسی روز ایک شخص آیا اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے گیا۔ اس نے جو خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو اور بارگاہ بندگی کے دروازے پر ادب سے رہو۔ آج مجھے 3 رات دن گزر گئے ہیں کہ دھوبی کا کام کرنا پڑا تاکہ تمہارے منہ کی سیاہی دور ہو۔ اللہ والوں کا کام، نیک بندوں کا کام، بزرگوں کا کام، اپنے مریدوں کا، اپنے
چہیتوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو دلوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ وہ روحانی طریقے کے ذریعے، وہ پڑھائیوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اپنے مریدوں کا، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں دور نہ ہو جائے اور کہیں اس کے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کی مدد ضرور ان کے اوپر رہتی ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی، ورگو والوں کی ریڈنگ کی بات کریں، اس ویک میں تھیم آف دی ویک 7 ڈے کا اگر تھیم بات کریں تو کوئی چیزیں نئی شروع ہو رہی ہیں، کئی چیزیں ڈیڈ ہو رہی ہیں، نئی شروعات۔ ڈیڈ کارڈ یعنی کہ آپ لوگوں کے معاملات یکسر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ پازیٹیو تبدیلیاں ہیں اور کچھ نیگیٹو تبدیلیاں ہیں، اثرات بھی موجود ہیں، چیزیں کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، کئی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے ڈے بائی ڈے پریڈکشن ضرور سننی ہے ورگو والوں نے، کہ اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنے معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اور اپنے معاملات میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ اور خاص کر آپ لوگوں نے عمل اور وظیفہ ضرور کرنا ہے جو آپ لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ آپ کے معاملات اس ڈگر پہ ہیں، اس نہج پہ ہیں کہ ان کو یا تو آپ کو عروج مل سکتا ہے یا آپ زوال کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے منڈے کی بات کریں، پیر کے دن کی بات کریں، تو پیر والے دن آپ کو پیسے کا ایشو آ سکتا ہے اور آپ لوگوں کے کاموں میں جو پیسے کی ضرورت ہے وہ اہم نظر آتی ہے۔ اور خاص کر گھریلو معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں اور اپنے ملنے جلنے کے معاملات میں آپ کو پیسے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، کوئی بات کریں، کوئی آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں تو بڑے دھیان سے اور فضول خرچی سے پرہیز کر کے بڑے ہی طریقے سے اپنے پیر والے دن کو معاملات کو گزارنا ہے، جسے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے معاملات کو میانہ روی سے طے کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کا دن ٹیوزڈے کا آئے گا، ٹیوزڈے میں آپ کو صبح کے وقت تھوڑی سی مشکل ہوگی، مگر جیسے ہی 12، 1، 2، 3 کا وقت ہوگا، آپ کو کئی آفرز آ سکتی ہیں، کئی نئی شروعات ہو سکتی ہیں، پیسے کی جو امیدیں آ سکتی ہیں اور چیزیں آپ کے ہاتھ آ سکتی ہیں، معاملات میں مدد آ سکتی ہے۔ کسی عورت کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات کو مدد کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ غائب کے خزانوں سے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے کا دن، بدھ کے دن میں آپ کے معاملات میں بڑی تیزی ہوگی، سپیڈ ہوگی، چیزیں تیز ہوگی، طبیعت میں بہت زیادہ آپ کی جذبات اور لگاؤ اور غصہ اور کافی چیزیں آپ کی بہت تیز ہو جائیں گی، کاموں میں بھی تیزی ہو سکتی ہے، چیزوں میں بھی، اور روحانی اثر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر تھرسڈے والے دن آپ کو کوئی آفر مل سکتی ہے، یا تھرسڈے والے دن، جمعرات والے دن آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، کوئی خاص آپشن مل سکتی ہے جس سے آپ کے مالی معاملات، اپنی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جنہوں نے سیویاں دی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی جاب کے لیے کوششیں کی ہوئی ہیں، جو اپنی ایگریمنٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو کافی مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ فرائیڈے والا دن آپ اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ خوشی کا ماحول ہے، خیر و برکت کا ماحول ہے، اور آپ اپنی فیملی کو اگر ٹائم دیں گے تو کافی حد تک آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور روحانی سکون محسوس ہوگا۔ سیچرڈے والا دن تھوڑا سا احتیاط سے گزارنا ہے، دل کی بات نہیں بتانی کسی کو، راز کی بات راز رکھنی ہے۔ اور اگر سر درد ہوا آپ کو سیچرڈے والے دن، اور اگر پاؤں میں سے سیک نکلا، طبیعت خراب ہوئی، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پی سکتے ہیں۔ اور سنڈے والے دن آپ تھوڑے سے گھبرائے رہیں گے، تھوڑے سے پریشان رہیں گے، چیزوں میں الجھاؤ ہوگا، اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے معاملات کو نئے سرے سے کیسے مینج کریں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں ہیں، یہ آپ لوگوں کے معاملات میں کوئی یکسر تبدیلیوں والے جو معاملات ہیں، آپ کی شخصیت کو بدلنے والے ہیں، آپ کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ اور صحت کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ صحت کے ایشوز کے لیے آپ نے غصے کو کم کرنا ہے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
حاتم طائی نے کہا تھا میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشعل راہ ہے کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو گئی کہ شاید دنیا میں کسی اور کی نہ ہو۔ ہم دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کر لیں، مگر جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور ان باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بلائیں گے، نہ ہی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی نجات بھی ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو آسانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ بندے کو اللہ سے روشناس کرواتا ہے۔ علم جو ہے وہ بندے کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی کا بھی ضامن بنتا ہے۔ آپ لوگ جس طرح زہرہ والے ہیں، آپ لوگ جس طرح ہر کسی کے ساتھ اپنا برتاؤ، اپنا رویہ، اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں اور دھوکہ بھی کھاتے ہیں، آپ لوگ ان چیزوں کو اگر سمجھتے ہو تو اللہ کی مزید مدد بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ہوا آپ لوگوں کا ایئر سائن ہے اور آپ لوگ ہوا سے یعنی کہ اپنی فیلنگ سے اپنے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جمعرات کا دن اس ویک میں آپ کے لیے بہتر آ رہا ہے۔ مگر تھیم آف دی ویک کی اگر بات کریں تو آپ کو اس ویک میں تمام معاملات اپنے ریلیشن سے متعلقہ، اپنے لو افیئر سے متعلقہ اور اپنی گھریلو زندگی سے متعلقہ نظر آئیں گے، اور آپ کا رجحان اپنے گھر کی طرف، اپنے معاملات کی طرف انتہائی تیزی کے ساتھ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کی اگر ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، لیبرا والوں کی اور زہرہ والوں کی، کیونکہ محبت کی دیوی جو زہرہ ہے، اگر ہم منڈے کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ کو کسی بھی بات پہ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے یا کرنا پڑ سکتا ہے، اور نیند کا نہ آنا، ڈسٹرب رہنا، سر درد رہنا، یہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے منڈے والے دن آپ لوگوں نے کوئی اہم فیصلہ نہیں کرنا، اور نہ ہی کوئی شادی سے ریلیٹڈ، کوئی جاب سے ریلیٹڈ یا کسی بھی بات سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا، خاص کر اپنے گھریلو معاملات کے متعلق خاموش رہنا ہے۔ منڈے والا دن آپ کے لیے خاموشی کا دن آ رہا ہے۔ ٹیوزڈے والے دن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے سٹار کی پوزیشن بہتری کی طرف نظر آتی ہے، اور آپ ٹیوزڈے والے دن گوشت کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ منڈے کا اثر جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ٹیوزڈے والے دن آپ کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ مگر ویڈنسڈے والے دن آپ کو پیسے کا ایشو، اپنے معاملات کے لیے دولت کا ایشو اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، خاص کر اپنی جاب کے بارے میں، اپنی سی ویز جہاں آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایشو موجود ہے، اس لیے اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تھرسڈے والا دن جیسے ہی آپ لوگوں کے لیے آئے گا، تھرسڈے والے دن آپ کے معاملات کافی زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اور تھرسڈے والے دن آپ کے پاس کئی چیزیں موجود ہوں گی جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کر سکتے ہیں، جن میں خاص کر شادی کے معاملات، آپ کے ریلیشن کے معاملات، آپ کی ازدواجی زندگی سے متعلق معاملات، یہ تمام معاملات آپ کے معاملات کو معاون ثابت کریں گے، اور آپ کی روحانی ترقی بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ فرائیڈے والے دن آپ سیر و تفریح کا پروگرام کر سکتے ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن، آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشن مل سکتی ہے، خاص کر آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہوں گی، اور ایک آپشن پہ آپ کام کریں گے۔ ان 2 آپشنز کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور سیچرڈے والے دن ایک سالڈ خبر نظر آئے گی، اور جس کی منگنیاں نہیں ہوئی، جن کے روحانی معاملات ہیں یا جن کے ازدواجی معاملات میں کوئی رکاوٹیں چل رہی ہیں، ان کو کوئی واضح
خبر آئے گی، اس خبر سے ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو کیسے بیلنس کریں، اور سنڈے والے دن آپ لوگ اپنے معاملات کو جو اب ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، زندگی کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے آپ کے معاملات انتہائی اہمیت کے ساتھ، انتہائی بہتری کے ساتھ آگے جائیں، اور معاملات میں خاص اللہ تعالیٰ کی مدد نظر آئے۔ اور آپ لوگوں نے اس ویک میں جو پڑھنا ہے وہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 319 دفعہ عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور کسی نہ کسی بلیک چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عبید اللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی۔ ایک رات میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی۔ چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز جماعت بصرہ کی کسی مسجد میں مل جائے، لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد بند ہو چکی تھیں۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا کہ بلا شبہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے اکیلے پر 27 درجے، تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا۔ جب میں نے خواب دیکھا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں جو گھوڑوں پر سوار ہے، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور میں بہت ہانکتا ہوں اپنے گھوڑے کو، لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو، کیوں کر نہ مل سکے گا تو ہم کو؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تو نے نہیں پڑھی، اس لیے تو ہم سے نہیں مل سکے گا۔ جب ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں، جب ہم آپ لوگوں کو پڑھائی بتا رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دنوں کا اور وقت کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نے جمعہ کے دن پڑھنا ہے، تو جمعہ والے دن آپ لوگوں کے سٹارز کی پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ اسی دن اگر آپ پڑھیں اور جو وقت بتایا جائے، جو ٹائم بتایا جائے، اسی دن پڑھیں، تو آپ کا وہ وظیفہ آپ کے معاملات کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم برج اکرب والوں کی بات کریں، اسکارپیو والوں کی بات کریں، تو آپ لوگوں کے لیے جمعہ کا دن صدقے کے لیے اہم آ رہا ہے۔ وہ صدقہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے ہم لوگ آپ کو تھیم آف دی ویک کی بات کریں برج اکرب والوں کی، تو تھیم آف ویک میں آپ لوگ اس ویک میں سٹریٹ فارورڈ رہیں گے اور آپ کی آنکھیں ماتھے پر رہیں گی، آپ ہر چیز کو لاجیکلی سوچیں گے ذہنی طریقے کے ساتھ، اور آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے مائنڈ کو اچھا لگے، جو آپ کے ذہن کو اچھا لگے۔ آپ اپنے معاملات کو لاجیکلی جو سوچیں گے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ لوگوں کے منڈے کی بات کریں گے تو منڈے والے دن آپ لوگ کچھ گھبرائے ہوں گے، کچھ پریشان ہوں گے، کچھ معاملات میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے منڈے والے دن آپ لوگوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جو اہم ہو، خاص کر شادی کا فیصلہ یا کوئی دن ڈال دیں، کوئی آپ لوگ رشتہ دیکھنا ہو، کہیں سی وی جمع کروانی ہو، کوئی نئے کاروبار کا آغاز ہو، یا کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو منڈے والے دن نہیں کرنا، اور اگر آپ کریں تو ٹیوزڈے والے دن کریں۔ ٹیوزڈے والے دن آپ کے سٹارز کی پوزیشن، آپ کے معاملات کی پوزیشن، آپ کی چیزوں کی پوزیشن کافی حد تک آپ کے ساتھ معاون ثابت ہوگی، اور اگر آپ منگنی کرنا چاہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہیں، یا اپنے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہیں، سول میٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، یا گھر کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، یا ایجوکیشن کے معاملات ہوں، آپ کو بھرپور طریقے سے اللہ کی ٹیوزڈے والے دن مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ویڈنسڈے والے دن، بدھ والے دن آپ لوگوں کے پاس ایک سالڈ پیغام آئے گا۔ یہ پیغام آپ کو آپ کی خوشیوں کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، حالات کے بارے میں، جن کے میاں ناراض ہیں یا جن کی بیویاں ناراض ہیں، جن کے سول میٹ ناراض ہیں، یا جن کا ماحول خراب ہے یا گھر کا ماحول خراب ہے، وہ ماحول ٹھیک ہوتا ہوا آپ کو تھرسڈے والے دن نظر آئے گا، کیونکہ تھرسڈے والا دن آپ لوگوں کے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کی زندگی کو
नई डगर पर उस्तवार करने के लिए नज़र आ रहा है। इसलिए आप लोग वेडनेसडे वाले दिन जो सॉलिड पैगाम देखेंगे उसका आप थर्सडे वाले दिन अजहार कर पाएंगे। मगर थर्सडे वाले दिन अगर आप ओवर हो गए, अगर आप अपनी औकात से बाहर नजर आए, तो फ्राइडे वाले दिन आपका दिल टूट सकता है, दिल का खतरा हो सकता है। जो आपने लोगों के साथ उम्मीदें लगाई होंगी, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोलमेट के साथ, तो आपका दिल टूट सकता है। इसलिए फ्राइडे वाले ही दिन आप लोगों ने सदका देना है और अमल भी करना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एंड पे। और सैटरडे वाला दिन आपको नई तरक्कियों की तरफ लेके जाएगा, आपकी पोजीशन बेहतर कर देगा और आप मुस्तहकम तरीके से अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे, कोई फैसला कर पाएंगे। और संडे वाला दिन तो बेहतरीन आ रहा है आपके ऊपर, खास बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, माँ बाप की, और जहां आप जाते हैं उन लोगों की आपके ऊपर खास तवज्जो, और आप सॉलिड कोई फैसला कर पाएंगे फैमिली के मतलब, घर के मामलात में या कहीं और चीज़ों में आप सही फैसला कर पाएंगे और ये फैसला आपके मामलात में मुआवन साबित होगा। तो हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, जिस दिन आपने सदका देना है, गोश्त का सदका देना है। गोश्त के ऊपर आप 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने सर से वार के किसी वीरान जगह पे रखें, थोड़ा सा गोश्त ले लें, ज्यादा भी ना लें। और आप अगर जुमा वाला दिन ही 100 मरतबा आयतल कुर्सी अपने बद असरात दूर करने के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए, अपने स्टार की पोजीशन ठीक करने के लिए और अपने जिस्म के ऊपर बद असरात खत्म करने के लिए अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो भी आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप लोग रात 8 से 9 बजे का वक्त रखेंगे तो तब भी आपके मामलात पढ़ाई के लिए अगर आप रखेंगे तो काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर होते हैं कि या अल्लाह, मेरे साथ एक औरत ने सवाल किया कि उसके पास कोई औलाद नहीं है तो आप उसको औलाद नवाज दें, यानी औलाद की नेमत से नवाज दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास अर्ज़ करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि इसके मुक़द्दर में औलाद नहीं है। कुछ अरसा का जिक्र होता है कि कुछ अरसा के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के पास से गुज़रते हैं और उस औरत के देखते हैं कि उसके 3 से 4 बच्चे नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाके सवाल करते हैं, ए रब्बे करीम, उसके मुक़द्दर में तो औलाद नहीं थी, तो ये औलाद कैसे हुई? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि जाओ, जाके कहीं से इंसानी गोश्त लेके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी गोश्त लेने के लिए जगह जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मगर कोई बंदा इंसानी गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। कि एक जगह से गुज़र होता है, एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे एक अल्लाह वाला, एक फ़कीर, एक दरवेश वहाँ पे इबादत में मगन होता है। जब वो इबादत कर रहा होता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास जाके सलाम कहते हैं और पूछते हैं कि आपका क्या हाल है। तो वो दरवेश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ए मूसा, किस मकसद के लिए आए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, मुझे इंसानी गोश्त चाहिए। वो बंदा, वो दरवेश, वो फ़कीर चाकू उठाता है और अपने जिस्म के जगह जगह से टुकड़े उठाता है और जिस्म काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे देता है कि पता नहीं मेरे रब को, मेरे रब्बे दो जहां को जिस्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा गोश्त पसंद आ जाए जो उसने मांगा है। तो जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो गोश्त, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त लेके अल्लाह ताला के पास पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मूसा, जब वो बंदा फ़कीर एक रास्ते में सदा लगा रहा था, ये सदा लगा रहा था कि मुझे खाना चाहिए, तो उस औरत ने उसको खाना दे दिया, उसको रोटी दे दी, तो उसने उसके इवज़ उसके लिए दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को, यानी मैंने इस दुआ को कबूल करके उसको औलाद से नवाज दिया। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए मेरे प्यारे बंदे, मैंने जो गोश्त इंसान का मांगा था तो तू भी तो दे सकता था,
तू भी तो इंसान का ही गोश्त रखता था। तो उस फकीर की दुआ को मैंने रद्द नहीं किया, उस फकीर की दुआ को मैंने रद्द इसलिए नहीं किया कि वो मेरी इबादत में था, वो मेरी मोहब्बत में था, वो मेरे प्यार में था। तो जो अल्लाह वाले किसी के लिए दुआ मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, जो फकीर किसी के लिए दुआ मांगते हैं, वो लोहे महफूज को भी तब्दील करके रख देते हैं। उनकी दुआएं अर्श तक जाती हैं, उनकी दुआएं फर्श से अर्श तक बदल के रख देती हैं। तो अगर हम आप लोगों की, बुर्ज कौस वालों की, सेजिटेरियस वालों की बात करें, रीडिंग की बात करें, तो इस वीक में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, कुछ गमगीन हो सकते हैं, कुछ परेशान हो सकते हैं, अपने मामलात में कुछ आपको पेशरफ्त नजर आती हुई नहीं आएगी। इसलिए आपने इस वीक को जिस अंदाज से गुजारना है, इसमें पॉजिटिव रहना है और खुशियों के साथ इस वीक को फेस करना है। जैसे हम आप लोगों के मंडे की बात करें, पीर के दिन बात करें, तो पीर का दिन आप सोच समझ के साथ, सोच विचार के साथ गुजारेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने होगा। आप कोशिश करेंगे जो भी मामलात करें उसमें आपकी वर्किंग सॉलिड हो और काम और मदद ज़रूर मिले। और ट्यूसडे वाले दिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी, कुछ काम कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थ्री पार्टी, बिजनेस, एजुकेशन, या आप शादी से रिलेटेड या रूहानी मामला से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मदद मौजूद है ट्यूसडे वाले दिन। और वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन आपने सदका जरूर देना है। चीटिंग हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कोई बंदा नजर बद के जरिए या असरात के जरिए आपके मामलात को खराब कर सकता है। बद असरात बुध वाले दिन मौजूद है, इसलिए बुध वाले दिन का सदका और अमल मैं जरूर बताऊंगा। मगर थर्सडे वाले दिन आपको रूहानी सुकून महसूस होगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको रूहानी काम कर सकते हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई वजीफ़ा कर सकते हैं, कोई रिलेशंस में आगे पेशरफ्त हो सकती है। फ्राइडे वाले दिन आपने अपने मामलात को न्यूट्रल रखना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तबीयत में आपके गुस्सा आ सकता है, परेशानी आ सकती है, ठहराव रखना। और सैटरडे वाले दिन भी आपने बड़ा ठहराव रखना है, क्योंकि सर दर्द और जिस्म के ऊपर असर नज़र आ रहा है। संडे का दिन ठीक है, मगर आप लोगों ने वेडनेसडे वाले दिन सदका देना है गोश्त का, और आयतल कुर्सी 121 मरतबा इशा के बाद पढ़नी है, और अपने मामलात के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर। जब भी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, परेशानी आती है या मामलात ख़राब होते हैं, अल्लाह की मदद भी आन मौजूद होती है। मगर अगर हम अल्लाह की मदद की तरफ उम्मीद और सोच ना लेके जाएं तो अल्लाह की मदद भी क्या करेगी। इसलिए जब भी अल्लाह की मदद आए, जब भी हालात ख़राब हों, जब भी आप कभी परेशान हो और आपका ध्यान अल्लाह की तरफ ना जाए, तो कोशिश करें अपने ऊपर एक पहरा बैठाएं अल्लाह की याद का, अल्लाह वालों का, रूहानियत का और एक रूहानी निज़ाम का, कि वो आपको खींच कर उस तरफ ना लेके जाए कि आप आज़ाद फिरते फिरें और आपको पता ही ना हो कि आपकी ज़िंदगी का, दुनिया में आने का मकसद हयात क्या है। हमने मर के अल्लाह के पास जाना है और अपने माल की जवाबदेही करनी है कि हमने इस दुनिया में क्या बोया, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब मौत आएगी, मौत मरने के बाद एक परिंदा 1000 साल के बाद आएगा और एक दाना चुगेगा और आसमान तक वो लेके जाएगा, हत्ता के ज़मीन से लेके आसमान तक सारे के सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे, मगर ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी जब मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा कि आज के बाद आपको अपने अमाल का जवाब देना है। आज के बाद जिसने नेक काम किए होंगे उनको अपने नेक अमाल का जवाब देना होगा। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे ना किसी का दिल दुखे और ना किसी की हम ऐसी तबीयत, ना ऐसे मामलात करें कि वो मामलात उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दें। अगर हम आप लोगों के, कैप्रिकॉर्न वालों के थीम ऑफ द वीक बात करें तो पैगाम है आपके पास। ये पैगाम एक तो ये है कि आपका स्टार इस पोजीशन में, इस वीक में आपके अपने ही घर में है, और कई लोगों की सालगिरह मनाई जा रही हैं, कई लोग अपने नए पैगाम के साथ इस वीक को मनाएंगे। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो खास पैगाम है, मंडे का दिन अहम तरीन है, कई काम हो सकते हैं, कई रुके हुए
کام چل سکتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کے لیے بہت اہم دن ہے منڈے کا دن، نئے کام کرنے والوں کے لیے اہم دن ہے، اور خاص کر آپ لوگ اپنی زندگی کا سائیکل کافی حد تک مکمل کر سکتے ہیں۔ منڈے کے دن کی ہوئی محنت ٹیوزڈے کو آپ کو فائدہ دے گی، آپ سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیوزڈے والا دن آپ کا روحانی سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیوزڈے والے دن آپ اپنے کیریئر کے لیے، اپنی جاب کے لیے کہیں جا سکتے ہیں اور معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور بدھ والا دن آپ کو آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری لے کے جا سکتا ہے، اور جو آپ سفر کریں گے اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تھرسڈے والے دن بھی آپ کو کامیابی مل رہی ہے، چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ پانی کا استعمال کیجیے گا اور پازیٹیو رہیے گا، کھلی فضا میں جائیے گا، اور دودھ کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ تھرسڈے والے دن آپ کو دودھ کا استعمال آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ فرائیڈے والے دن اثرات موجود ہیں، اس لیے فرائیڈے والے دن کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ جو لوگ فرائیڈے والے دن وہ وظیفہ کریں گے ان کے معاملات میں خاص اللہ کی مدد محسوس ہوگی۔ اور سیٹرڈے والے دن آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، اور بڑے تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو گزارنا ہے۔ اور سنڈے والے دن آپ لوگوں کے پیچھے کوئی ایسا بندہ لگ سکتا ہے، خاص کر کوئی عورت کا اثر، جو کہ آپ کے لیے پڑھائیاں کر رہی ہے، وظائف کر رہی ہے، اور آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی لیے آپ نے فرائیڈے والے دن ہی وہ وظیفہ کر لینا ہے، کالے ماش لے کر اس کے اوپر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سر سے وار کے کسی ویران جگہ پر رکھ دینا ہے، اور اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اپنے کاموں کے لیے سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، مگر آیت الکرسی ضرور عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں اور اپنے معاملات کے لیے دعا کریں۔ اور اس ویک میں خاص کر جن کی شادیاں یا منگنیاں ہوئیں ان کو بھی پیغام مل سکتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی رکا ہوا کام یا کوئی نہ کوئی پیغام ملتا ہوا اس ویک میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کے رکھ دیے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تم رات نماز پڑھو، انشاءاللہ کوئی صورت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا روپیہ نکالنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیے اللہ والوں کی شان پر، قربان جائیے اللہ والوں پر، وہ ان چیزوں کو انتہائی دیدک نگاہ سے دیکھتے ہوتے تھے۔ شیطان کہاں چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں؟ ابلیس کا تو کام ہی ہے انسان کو بھٹکانا، اس کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو اس کے اصل راستے سے ہٹانا، اور انسان کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے آگے سر پر سجدہ ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ انسان نہیں چاہتا کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھے اور اللہ کو پکارے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا، اس کو میں دوزخ کی طرف لے کے جاؤں گا، اس کو جہنم کی وادیوں میں دھکیلوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان جتنی بار بھی مجھ سے معافی مانگے گا، جب بھی میرے در پہ آئے گا، جب بھی مجھے پکارے گا، جب بھی میری مدد چاہے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اور کیوریس والوں کے لیے اس ویک میں مدد بھی موجود ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کی جو تھیم پہ بات کریں، ویک آف دی تھیم، تو آپ اس ویک میں اسٹریٹ فارورڈ نظر آئیں گے اپنے تمام معاملات میں، اور آپ اپنے معاملات کے لیے اب پیش رفت چاہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جائیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اب لاجیکلی بات ہوگی، اب کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ آپ کی شادی کا ہو، منگنی کا ہو، لو افیئر کا ہو، کاروبار کا ہو یا جاب کا ہو،
اگر ہم آپ لوگوں کی منڈے کی بات کریں تو پیر والے دن آپ لوگ اپنے معاملات کو شیئر کریں گے ایک دوسرے سے. کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, شیئرنگ ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, اور کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں یا ازدواجی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. ٹیوزڈے والے دن آپ سفر کر سکتے ہیں, غیر ملکی سفر نظر آتا ہے. ٹیوزڈے والے دن آپ آؤٹ آف اسٹیشن, آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں, یا آؤٹ آف اسٹیشن یا آؤٹ آف کنٹری سے کوئی آپشن, کوئی مدد, کوئی سی وی, کوئی جاب, کوئی رشتہ, کچھ نہ کچھ ضرور ہونے کے چانسز ہے. ویڈنسڈے والا دن, بدھ والا دن, گھر کو ٹائم دینے کا دن, خیر و برکت کا دن, محبت کا دن, بچوں کو ٹائم دینے کا دن, سول میٹ کو ٹائم دینے کا دن, اور اپنے ماں باپ کو ٹائم دینے کا دن, یعنی خوشیوں والا دن ہے. کسی کام کا آغاز ہو سکتا ہے, کسی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے. رکاوٹ نظر نہیں آ سکتی, نہیں آتی, بلکہ حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھرسڈے والے دن, جمعرات والے دن بھی آپ لوگ سفر کر سکتے ہیں, خیر و برکت والا سفر, اور کسی بزرگی والی جگہ پہ کوئی خیر و برکت والی کسی مزار دربار اور کوئی روحانی مقام کا سفر ہو سکتا ہے. اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور فرائیڈے والے دن آپ کو کوئی کاروباری آپشن, کوئی جاب آپشن, کوئی نہ کوئی ایسے معاملات میں مدد مل رہی ہے جس کو آپ کریں تو فائدہ ہوگا. اور فرائیڈے والے دن اگر آپ فش کا استعمال کریں تو آپ کو آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ صدقہ بھی فرائیڈے والے دن فش کا دیں تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. سیچرڈے والا دن اپنے بزرگوں کے ساتھ منائیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت دیں گے, اور سیچرڈے والے دن آپ کے معاملات میں کافی پیش رفت نظر آئے گی. اور سنڈے والا دن بھی آپ کے لیے خوشیاں اور گھر کے ماحول میں خیر و برکت اور بہت ساری آپشن لے کے آ رہا ہے. یہ آپشن شادی سے ریلیٹڈ, گھریلو ماحول سے ریلیٹڈ اور کئی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگی. یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے دماغی طور پہ ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنے معاملات کو اپنی گرپ میں لینا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اور اللہ کی مدد ملے گی اور تمام چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گے. اور اگر اس ویک میں اگر آپ خاص پڑھائی کرنا چاہیں تو سورہ اخلاص کی پڑھائی روزانہ ایک تسبیح اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ ضرور پڑھیں, اور اللہ سے اپنے معاملات کے لیے دعا کریں. اور آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ویک میں جو ہم نے آپ کے لیے ریڈنگ بنائی ہے ویک ٹو ویک, ڈے بائی ڈے, یہ کیسی ہے, یا جس طرح ہم جنرل ریڈنگ کر رہے تھے اور پہلے جو ریڈنگ کر رہے تھے وہ بہتر تھی یا یہ بہتر ہے. اس لیے ہم آپ کے فیڈ بیک پہ چلیں گے. ہمیں آپ لوگوں کا فیڈ بیک تھا کہ ہمیں ڈے بائی ڈے بتایا جائے, تو ہم نے یہ ویڈیو بنائی, مگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے کہ یہ ویڈیوز تھی بہتر یا جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ بہتر تھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ایک ریل جا رہی ہے, اس ریل میں ہتھ کڑی لگے ہوئے مجرمین بھی ہیں, اور اسی ریل کے فرسٹ کلاس میں وزیر اعظم بھی جا رہا ہے. تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے. اسی دنیا میں پیغمبران اور اولیاء بھی رہتے ہیں, اور اسی دنیا میں ایک خبیث الطبع بدماش بھی ہے. یہ دنیا بھی ریل ہے جو خاموشی سے چل رہی ہے. سورج, چاند, سیارات سب چل رہے ہیں, مگر کسی کو احساس نہیں ہے. جنہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ آفس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کریں گے ہمیں شاید اس کا آگے خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو امپورٹ ایکسپورٹ آفیسر نہیں بنایا, میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ جو کھاتے پیتے ہو یہ وسیلہ حیات ہے, لیکن مقصد حیات میری عبادت ہے. تم نے وسائل کو مقاصد سمجھ لیا. کپڑا مقصد حیات نہیں ہے, وسیلہ حیات ہے. مکان بنانا وسیلہ حیات ہے. روٹی کا انتظام کرنا وسیلہ حیات ہے. اور مقصد حیات اللہ کی فرمانبرداری پر جان دینا ہے. اور فرمانبرداری دو قسم کی ہے, ایک تو اللہ پاک جس سے خوش ہو اس کام کو کرو, اور جس سے ناخوش ہو اس کام سے بچو. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں ان سے بچنا جرم محبت ہے, غداری ہے, وفاداری نہیں ہے. تو جب بھی کبھی موقع ملے گناہ کرنے کا تو اللہ کے غضب سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت سے, گناہوں سے بچنا چاہیے. اپنی عبادت کو خالص رکھنا چاہیے, اور یہ گناہوں سے بچنا کوئی ڈر اور خوف سے نہ ہو, بلکہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہو کہ وہ جو رب جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ رب جو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے, کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی محبت میں گناہوں سے بچا جائے؟ کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ کہاں کی محبت کہ اس کے ڈر اور خوف سے گناہوں
को बचाया जाए, गुनाहों से बचा जाए। मोहब्बत तो ये है कि उसके प्यार में गुनाह ना किए जाए, मोहब्बत तो ये है कि उसके प्यार में इबादत की जाए, मोहब्बत तो ये है कि उसके लिए अपनी जान निछावर कर दी जाए। अगर हम आप लोगों के स्टार की बात करें, पाइसिस वालों की, इस वीक में आप लोगों के दरमियान जो डर, खौफ, जो परेशानी, जो असरात आए हुए हैं, ये असरात आपकी ज़िंदगी को नया बदलाव ला सकते हैं अगर आप पॉजिटिव रहे। इसलिए आपने पॉजिटिव होकर सोचना है और अपने मामलात को इंतहाई यकसर तरीके से देखना है कि इस वीक में आप लोगों को ऐसे कौन से काम करने चाहिए। खासकर थर्सडे का दिन आप लोगों के ऊपर बद असरात ला रहा है, इसलिए इस वीक में, इस थर्सडे वाले दिन आपने सदका जरूर करना है। मगर सबसे पहले हम आपको डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपके पास 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मामला ठीक हो सकते हैं और आप मंडे वाले दिन कि कई लोगों के साथ मुशावरत करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। खासकर बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन आप काम आपके पास होंगे, करना चाहेंगे मगर दिल नहीं करेगा, परेशान होंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ डिले हो जाए और मामला ठीक करने की कोशिश करेंगे मगर ये डिले ही चलेगा। वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाला दिन बेहतर है। बुध वाले दिन आप बेहतर काम कर सकते हैं, कई नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें आपके हाथ होंगी। शादी के मामलात, लव अफेयर के मामलात, सोलमेट के साथ मुलाकात, एजुकेशन की इब्तदा और कई चीज़ों की इब्तदा हो सकती है। मगर थर्सडे वाले दिन आप लोगों को सदका ज़रूर करना है और पानी में सदका करना है। कोई फ़िश का, कोई चीज़ों का, कोई दालों का पानी में सदका करें ताकि आपके मामलात रुकावटों से दूर रहें, क्योंकि डबल माइंडेड होंगे, दिमाग आपका रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए ध्यान से फैसला कोई नहीं करना, खामोशी के साथ इस दिन को गुजारना है। फ्राइडे वाला दिन अच्छी ऑप्शन है, सैर व तफरी के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने माँ बाप को टाइम दे सकते हैं और आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री से मदद मिल सकती है। सैटरडे वाला दिन भी बेहतर है, अच्छी पोजीशन पे खड़े होंगे और सैटरडे वाले दिन आप कोई ऐसे रूहानी काम करें जिससे आपको फ़ायदा हो। खासकर गोश्त का सदका आप दे सकते हैं या रेड चीज़ का सदका दे सकते हैं। और संडे का दिन एहतियात से गुजारना है, नई तब्दीलियां, नई ठहराव, नई चीज़ें होंगी। अगर आपके रिश्तेदारों से तल्लुकात हों, अपने लोगों का आना जाना हो, लोगों के साथ आपके रवाबत हो, खामोशी से वक्त गुजारिएगा, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात आपके मामलात को, आपके निज़ाम को, आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकती है। और जो थर्सडे वाले दिन आपने पढ़ाई करनी है, सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम, 500 मरतबा अपने कामों के लिए दुआ करें कि जो मामलात आपके ख़राब हैं या मामलात में जो आपको परेशानी नज़र आती है वो अल्लाह की रहमत से ठीक हो। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं करता। मगर अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो और आपकी सोच अल्लाह की तरफ हो और आप कोशिश करें कि अल्लाह से ही आपको मदद हो तो काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। हमने इस वीक में जो आपको प्रिडिक्शंस बताई हैं, इनका स्टाइल दूसरी प्रिडिक्शन से टोटल डिफरेंट था। आप लोगों ने हमें फीडबैक दे के ज़रूर बताना है कि हम डे बाय डे प्रिडिक्शन करें या पहले तरीके से जिस तरह कर रहे थे प्रिडिक्शन वैसे ही करें। आपका फीडबैक हमें आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे पैगामात के लिए ज़रूर आगे मुआवन साबित होगा। और ख़ासकर इस वीक में जो हमने वीडियोज़ बनाई है, जो बंदा इन तमाम ज़ोडिक साइन को सुनेगा, आपको हर ज़ोडिक साइन से पहले एक ऐसा इस्लामी वाक़या नज़र आएगा, एक ऐसी इस्लामिक थीम नज़र आएगी। हम चाहते हैं कि सारा जो रुझान हमारा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ना हो, पामिस्ट्री की तरफ ना हो, न्यूमरोलॉजी की तरफ ना हो। ये इल्म एग्जिस्ट करते हैं मगर हम चाहते हैं इन चीज़ों से आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो, आपका हाथ अल्लाह के हाथ में हो। हम चाहते हैं आपका हाथ उस इबादत की तरफ हो, उस तल्लक की तरफ हो, उस पावर की तरफ हो जो सारे काम करती है, जो बंदे के मुकद्दरों को संवारती है, जो बंदे की तकदीरों को बदलती है। वो ज़ात सजदों से मिलती है, वो ज़ात इबादत से मिलती है, वो ज़ात नमाजों में मिलती है, वो ज़ात कुरान से मिलती है। तो आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है। इंशाल्लाह हम आप लोगों के फीडबैक के मुंतज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अगले वीक दोबारा मुलाकात होगी।